ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز خوشی کی وجہ ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے، ایک کہتا ہے یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت کی روایت ہے جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے بیان فرمایا، توبہ قبول ہونے کے بعد جب میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک یوں نور ہو جاتا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض کرے گا، اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ اے ذات جنت میں جا، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب جنت میں جا کر اسے پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھی بھری ہوئی ہے، پس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا، اے رب میں نے تو وہ بھی بھری ہوئی پائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اور جنت میں داخل ہو، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ ہے، یا فرمائے گا تیرے لیے 10 دنیاؤں کے برابر حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا، اے اللہ کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ امام استقلانی نے فرمایا، یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے، اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجات کے اعمال نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس میل جول اور روابط کو بہتر بنانا، اور اس کے برعکس آپس میں میل جول اور روابط میں پھوٹ نہ ڈالیں، دین کو منہ دینے والی خصلت ہے۔ حضرت سہر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی عمر کے چند لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے تشریف فرما ہوئے، نماز کا وقت آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئے اور انہوں نے اذان دی، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا ہے، کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں اگر تمہاری خواہش ہے تو۔ چنانچہ تکبیر کہی گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے تشریف فرما ہوئے، یہاں تک کہ پہلی صف میں پہنچ گئے تو لوگوں نے تالیاں شروع کر دیں تاکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پر آگاہ ہوں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوجہ ہوئے اور نگاہ پھیری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے ان کی طرف اشارہ فرمایا اور حکم دیا کہ نماز پڑھائیں جس طرح پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے پلٹے اور الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے، یہاں تک کہ صف میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، اے لوگوں، جب تم کو نماز میں کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ تالی بجانا تو عورتوں کے لیے ہے۔ نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے،
اس لیے کہ جو شخص اس کو سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا۔ اور اے ابو بکر، تمہیں کس بات نے اس سے روکا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ جب کہ میں نے اشارہ کر دیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابن ابی نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائیں۔ سیدہ بنت عبد الرحمن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جھگڑے والوں کی آوازیں دروازے پر سنی جو بلند ہو رہی تھیں۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، مہربانی کر کے کچھ قرض معاف کر دے، اور دوسرا کہہ رہا تھا، واللہ میں نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ قرض معاف نہیں کروں گا؟ اس نے عرض کیا کہ میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرا ساتھی جو چاہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ سیدہ ام کلثوم بنت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو جھوٹی بات صلح کرانے کے لیے کہہ دے، بشرط یہ کہ نیت اچھی ہو، مثلا دعا میں رنج ہو، اور یہ ملاپ کرانے کی نیت سے کہے تو وہ آپ کے خیر خواہ ہیں یا آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس طلانی نے کہا ہے کہ ایسے جھوٹ کی رخصت ہے جس میں بہت فائدے کی امید ہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، ایک تو لڑائی میں، دوسرا مسلمان آپس میں میل جول کرانے میں، تیسری اپنی بیوی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کرے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ وہ قدم پسند ہیں جو مسلمانوں میں صلح اور باہمی تعلقات کی اصلاح کے لیے اٹھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز مسکراہٹ کا سبب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے 2 امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں، ایک کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو۔ ظالم جواب دیتا ہے، یا رب اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں۔ تو مظلوم کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، وہ بڑا حساس دن ہوگا، لوگ اس بات کی حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر پر دیں۔ اللہ تعالیٰ طالب انتقام سے فرمائے گا، نسل اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا، یا رب اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، یا رب کیا یہ کسی نبی یا صدیق اور شہید کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہے گا، یا رب بھلا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا، یا رب کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا، یا رب میں نے معاف کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی مومنین کے درمیان صلح کرانے والا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام ایک پرامن مذہب ہے جو اپنے مانگنے والوں کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے اور باہمی لڑائی جھگڑوں کا حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بکثرت مقام پر دیا گیا ہے اور اس کے بہت فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دو، اور فرمایا اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں سے صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے متعلق ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ عمل آپس میں روٹھے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے، کیونکہ روٹھے لوگوں میں ہونے والا فساد بھلائی کو ختم کر دیتا ہے۔ البتہ یاد رہے کہ مسلمانوں میں وہی صلح کروانا جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، جبکہ ایسی صلح حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ ہرگز جائز نہیں۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مسلمان کی باہمی تعلقات کو مضبوط اور پرامن بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔